آپ کا 40% بچہ جو اسکول ہی نہیں جا رہا، 2 کروڑ 60 لاکھ بچے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آؤٹ آف اسکول پاپولیشن۔ ہندوستان جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر ہیں اور نہیں ہے، اور چین جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں۔ تو وہ جو 2 ممالک ہیں جو ہم سے 5 گنا ہے، اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں۔ ہمارے پاس 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں۔ یا آپ کا 40% بچہ اسٹنٹڈ ہے، ضروری نہیں کہ دس از ناٹ اوور لیپنگ 100%، بٹ کچھ اوور لیپ بھی ہوگا۔ جب آپ کی 39% پاورٹی لاسٹ ایئر تھی اور پاورٹی اس وقت بڑھ رہی ہے، اور بچے کو رات کو اناج نہیں ملتا ہے، کھانا نہیں ملتا ہے، تو صبح اس کو پڑھا بھی نہیں سکتے، تو ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اس کی معیشت کیسے چل سکتی ہے؟ جاپانی سٹیزنز کو اٹھائیں جاپان سے، ان سے گھروں سے اٹھا لیں اور ان سب کو 5 لاکھ لوگوں کو ایک آئلینڈ پہ بھیج، رینڈم 5 لاکھ لوگوں، اور 5 لاکھ پاکستانیوں کو اٹھائیں اور ایک اور آئلینڈ پہ بھیج دیں، سیم آئلینڈ 1 آئلینڈ 2 ایگزیکٹلی سملر، سملرلی انڈاؤڈ۔ 10 سال بعد کس میں زیادہ ترقی ہوگی آپ کے خیال سے؟ کس میں کم چوری ہو رہی ہوگی؟ کس میں کم لوٹ مار ہو رہی ہوگی؟ وائی کوئی جینیٹکلی تو کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہوتا نا، جینیٹکلی تو وی آر آل دا سیم رائٹ۔ کلچر سے فرق پڑتا ہے، تعلیم سے فرق پڑتا ہے۔ ہم پیچھے رہ گئے اس لیے کہ ہم پڑھا نہیں رہے اپنے بچوں کو۔ تو آپ جتنی محنت کر لیں، جتنی اچھی اکنامک پالیسی بنا لیں، آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ 78% بچہ جب 10 سال کا 2 جملے نہیں پڑھ سکتا، تو میں آپ کو شور کر رہا ہوں کہ وہ 15 سال کی عمر میں بھی پھر نہیں پڑھ سکے گا، اور پھر 20 سال کی عمر میں بھی نہیں پڑھ سکے گا، پھر وہ ایک دم سادہ سا رہ جائے گا۔ اور پھر وہ جو میں ایک بات کرتا ہوں 1% سوسائٹی کی، اینڈ دس از اندر فنڈامنٹل پرابلم ان پاکستان۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آدھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ ایچ کالج سے آئے ہوئے۔ 4,86,000 اسکول ہے پاکستان میں، اگر ایک اسکول سے آدھی سپریم کورٹ آ رہی ہے، جبکہ 20,000 اسکول سے ایک بچہ آنا چاہیے، ایک جج آنا چاہیے، مگر ایک اسکول آدھی جج دے رہی ہے، تو یہ کہیں آپ کو نیٹ ورک افیکٹس تو لگ رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یو آر بیٹر آف ادر تھنگز بینگ ایکول سیٹرس پیریبس، یو آر بیٹر آف جسٹ گوئنگ ٹو ایچ جو بھی پڑھائی کرتے ہو آپ، رائٹ؟ آپ کہ ایک مرتبہ پیسے والے ہو جائیں گے تو پھر ہم تعلیم دے سکیں گے۔ یہ جو ہے نا، یہ گھوڑا آپ گاڑی کے پیچھے باندھ رہے ہیں۔ پیسے والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک پڑھے لکھے نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ پڑھے لکھے ہوں گے تو پیسے والے ہو جائیں گے۔ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے 10 سال کے اندر ہندوستان نے 5 IITs بنائی تھی، 47 کے 10 سال بعد 57 تک، ٹھیک؟ آج IIT کا گریجویٹ جو ہے ایک، وہ گوگل کا بھی صدر ہے اور مائکروسافٹ کا بھی صدر ہے۔ وہ انڈین امریکن بورن ان امریکہ نہیں، انڈین امریکن بورن ان انڈیا ہے، ٹھیک؟ 10 سال پہلے 10 سالوں میں 5 IITs بنائی۔ ہم نے پہلے 10 سالوں میں 7 وزرائے اعظم چینج کرے تھے۔ یہ فرق ہے۔ تو یہ نہ کہو کہ پہلے امیر ہوں گے پھر پیسے والے ہوں گے، پھر بچوں کو پڑھائیں گے۔ جب تک بچے پڑھیں گے نہیں، جب تک امیر نہیں ہوں گے، تو پہلے آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ کراچی گرامر اسکول اور ایچ کالج، ادھر جانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسیوم کہ ٹیلنٹ از انڈاؤڈ ایکولی ان اے بیل شیپڈ کرو، نارمل ڈسٹریبیوشن ہے ٹیلنٹ کی، ٹھیک؟ سو 2% لوگ جو ہیں وہ بہت ہوشیار ہوں گے بچے، اور 2% لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے ابو ایوریج ہوں گے، اور باقی ہم جیسے سارے جیسے ہوں گے جو بیچ کی جو ہے، مطلب ود ان 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوں گے۔ اب پیسہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے نارمل۔ کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت غریب ہوتے ہیں، اور باقی لوگ تقریباً تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ ہمارا تھوڑا سا یہ اسکیوڈ ہے کہ یہ یوں کر کے آ رہا ہے ایسے، مگر کوئی 100% کورلیشن تو نہیں ہے کہ امیر آدمی ہوشیار ہوتا ہے، رائٹ؟ کیا اسی کا بچہ ہوشیار ہوتا ہے؟ چلو میں ہوشیار بھی ہوں اگر، تو ضروری تو نہیں ہے میرے بچے ہوشیار ہوں، لیکن تعلیم تو آپ میرے بچوں کو دے رہے ہیں، ہوشیار بچوں کو تو نہیں دے رہے آپ۔ سو پاکستان کے ٹیلنٹڈ بچوں کو تو چانس ہے کہ صرف 2% چانس ہے کہ ہم نے ٹیلنٹڈ ترین بچوں کو چانس دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 100 میں سے صرف 2 ٹیلنٹڈ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، 98 کو نہیں دے رہے۔ تو ٹیلنٹڈ ترین بچوں کو تو ہم دے ہی نہیں رہے تعلیم، تو وہ کبھی آگے جا کے وہ کمپنی بناتے ہیں، وہ آگے جا کے پتہ نہیں کیا ایجاد کرتے ہیں، وہ تو بیچارہ کسی کے گھر میں دھوبی کا کام کر رہا ہے، کوئی کک کا کام کر رہا ہے۔ اس ملک میں جس کے اندر آپ تعلیم بھی صرف امیر ترین بچوں کو دیتے ہیں، صرف 40,000 بچے او لیولز کرتے ہیں پاکستان میں، اے لیولز کرتے ہیں 40,000 بچے، وہی بچے جو ہے نا ان کے پیرنٹس انفلوئنشل ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس کے پاس پیسہ ہوتا ہے جو آگے جاتے ہیں۔ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں۔ I give the example of my son whose name is Bilal and my driver's son whose name is also Bilal، جو یہاں پہ میرے پنڈی میں ڈرائیور ہے۔ اب میرے بیٹے کو جب میں پڑھاتا تھا، میری بیوی پڑھاتی تھی، اس کو پہلے گرامر اسکول میں بھیجتے تھے، اس کے بعد اس کو امریکن اسکول میں بھیجا، میں اس کا پریزیڈنٹ تھا امریکن اسکول کا، تو وہاں بھیجنا پڑا مجھے۔ اس کو میں نے امریکہ میں پڑھانے کے لیے بھیجا، UCLA بھیجا، پھر رشدی آرکیٹیکٹ بن کے آیا۔ اس کو میں نے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا خرچہ کیا ہوگا، اس کو جب پاکستان میں نہیں پڑھا سک رہے، اگر میرے پاس وقت نہیں تو ٹیوشن رکھوا دی ہے۔ اس کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ایک مانسیرا میں بچہ بڑا ہو رہا ہے اور حکومت کی اسکول میں جا رہا ہے؟ اٹس ناٹ فیئر۔ تو ون آف دا تھنگز آر گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو ٹو چینج اس گورننس ماڈل۔ میں ایک دم فری مارکیٹ میں، جیسا ندیم الحق ہے نا، فری مارکیٹ کا بلیور، میں ایسا ہی فری مارکیٹ کا بلیور ہوں، ٹھیک ہے؟
फ्री मार्केट के अंदर बिल्कुल फ्री मार्केट होनी चाहिए, हर जगह कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन गरीब लोगों को जब तक आप ऊपर नहीं लेकर आएंगे, तालीम सेहत आप सही तरीके से नहीं देंगे और थोड़ी सी इनकम उनकी नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। सो दैट्स माई असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन पाकिस्तान। अब कि एक मरतबा पैसे वाले हो जाएंगे तो फिर हम तालीम दे सकेंगे, ये जो है ना, ये घोड़ा आप गाड़ी के पीछे बांध रहे हैं। पैसे वाले हो ही नहीं सकते जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे, एक मरतबा पढ़े लिखे होंगे तो पैसे वाले हो जाएंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान ने 5 IITs बनाई थी, 47 के 10 साल बाद, 57 तक, ठीक। आज IIT का ग्रेजुएट जो है एक, वो गूगल का भी सदर है और माइक्रोसॉफ्ट का भी सदर है। वो इंडियन अमेरिकन, बॉर्न इन अमेरिका नहीं, इंडियन अमेरिकन बॉर्न इन इंडिया है, ठीक। तो 10 साल पहले, पहले 5-10 सालों में 5 IITs बनाई थी। हमने पहले 10 सालों में 7 वज़राए आज़म चेंज करे थे। ये फर्क है। सो ये ना कहो कि पहले अमीर होंगे फिर पैसे वाले होंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक अमीर नहीं होंगे। तो पहले आपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने अपने बच्चों को पढ़ाना है।